السلام علیکم، میں محمد علی خان اپنے یوٹیوب چینل سوشل سگنل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم مختلف موضوعات پہ بات کرتے ہیں، سوشل ایشوز پہ، کرنٹ افیئرس پہ، سیاست پہ، مذہب پہ، بغیر کسی متنازع معاملات میں پڑے دو ٹوک بات کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے اپنے ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد صاحب کے بارے میں، جنہوں نے کل پریس بریفنگ دی اور عوام کا دل خوش کر دیا۔ ان کی گفتگو کا انداز اتنا بہترین تھا، اتنا دل نشین تھا کہ وہ منٹوں میں ہی سوشل میڈیا پہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کے کرش بن گئے ہیں، ہیرو بن گئے ہیں۔ جب انہوں نے کہا کہ PAF6 اور IAF نل، تو یقین کریں انہوں نے دل جیت لیا۔ تجربہ کار شخص ہیں، مہربان شخص ہیں، محنتی شخص ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ رافیل طیارے بہترین ہیں، بس شاید چلانے والے اتنے تجربہ کار نہ تھے۔ تو اس بات کو سمجھنا چاہیے، انڈیا کو ایک سنجیدہ شخص کی بات کو لینا چاہیے اور اپنے پائلٹس کو اچھی ٹریننگ دلانی چاہیے کہ ادھر بھی اربوں روپے کا بجٹ ہوتا ہے، تو اس کا اچھا استعمال، ان کے عوام کے ٹیکسوں کا اچھا استعمال عوام پر ان کا اعتماد کو ثابت کرے گا، بڑھاوا دے گا۔ اورنگزیب احمد صاحب ایئر فورس سے تعلق رکھتے ہیں۔ پاکستان میں لوگ آرمی کے بارے میں بہت زیادہ جانتے ہیں، ایئر فورس اور یا نیوی کے بارے میں اتنی زیادہ معلومات نہیں ہیں، اس لیے لوگوں کو نہیں پتہ کہ اس کے کن شعبوں میں ملازمت کے کیا طریقے ہوتے ہیں۔ یوں تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس، گوگل، AI، چیٹ GPT سب موجود ہے اور معلومات کر سکتے ہیں، مگر یہاں پر کمیشن، میڈیکل، ایڈمن اور GD فائٹر پائلٹ کے لیے ایگزام ہوتے رہتے ہیں۔ رسال پور ہو گئے، ماڑی پور بیس ہو گئے، نوشیرہ ہو گیا، بہت ساری جگہوں پہ ان کے ٹریننگ سینٹر موجود ہیں۔ کراچی میں لکی اسٹار پر ٹریننگ سینٹر موجود ہیں۔ امید کی جاتی ہے کہ آئندہ نوجوان طبقے میں، جیسے کہ ہمارے بچپن میں ہوتا کہ بڑا ہو کر کیا بنوں گا، پائلٹ بنوں گا یا کیپٹن بنوں گا یا فوجی بنوں گا، پاکستان آرمی کی، ایئر فورس کی، نیوی کی کاوش ہوتا ہے شاید یہ دن دوبارہ لوٹ کر آنے والے ہیں کہ چھوٹے بچے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا لگا رہے ہیں اور پاکستان کی فوج جوائن کرنے کے لیے، آرمڈ فورسز جوائن کرنے کے لیے، ایئر فورس جوائن کرنے کے لیے، بس یہ GD فائٹر پائلٹ جوائن کرنے کے لیے ان کا دل ولولے کے ساتھ دھڑک رہا ہے۔ اور نئی آنے والی نسل کے لیے اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے، سائبر سیکورٹی فورسز کے حوالے سے، جابس کے، اچھی جابس کے، پروکار جابس کے بہت مواقع ہیں، جہاں وہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر اس کی آنکھ بھی نکال سکتے ہیں اور وطن کی برتری پوری دنیا میں اسی طرح ثابت کر سکتے ہیں جس طرح ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے ثابت کی، کل پاکستان افواج نے ثابت کی، پاکستان کے عوام نے سوشل میڈیا کے محاذ پر انڈیا کو جو ناکچنے چپوائے ہیں اس کی مثال نہیں ملتی۔ وہ ابھی تک ہماری میمز کو لے کر پریشان ہیں کہ یہ کتنے طبیعت کے شغلی لوگ ہیں، انہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ ان پر جنگ مسلط کر دی گئی ہے، میزائل برسا دیے گئے ہیں یا کوئی حملہ ہو سکتا ہے۔ یقین کریں یہاں تو جب میزائل بھیجے جا رہے تھے، اٹیک ہو رہا تھا، تو وہاں بھی لوگ دیکھ کر شاید نگرانی کر رہے تھے کہ بھئی کتنے میزائل بھیج رہے ہیں، کتنے ہو گئے ہیں، کتنے باقی ہیں۔ ڈرون کو لوگ اپنی 2 نالی بندوق سے مارنے کے چکر میں لگے ہوئے تھے۔ یہ منظر بھی دیکھنے کو آیا ہے، جہاں کوئی ڈرون گرا، کوئی دھماکہ ہوا، کچھ ہوا، 400-500 لوگ تو معائنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ ڈرون کی موٹر دیکھ کر تبصرے یہ کیے جا رہے ہیں کہ اس کو فریج میں لگانا ہے یا واشنگ مشین میں، جو ہونڈا 125 کے انجن میں فٹ ہو سکتی ہے یا 70 کے۔ تو پاکستانی طبیعتاً جگاڑی لوگ ہیں، مزاحیہ لوگ ہیں، مگر جب بات وطن پر آ جائے، غیرت پر آ جائے، وقار پر آ جائے، تو ان سے زیادہ سنجیدہ کوئی نہیں ہوتا۔ تو مودی جی سے گزارش ہے، مودی مہاراج ہماری سنجیدگی کو، ہمارے مزاح کو نہ للکارا کیجیے۔ آپ اپنی 4 دیواری میں خوش، ہمیں اپنے ادھر خوش رہنے دیں۔ ہم اس جنگ کو ہندو مسلمان کی جنگ نہیں بنانا چاہتے۔ ہماری اقلیتیں ہمارے ساتھ کھڑی ہیں، جس طرح آپ کی اقلیتیں بھی یقیناً آپ کے ساتھ کھڑی ہوں گی۔ یہ پاکستان بھارت کا اختلاف ہو سکتا ہے، اسے ہندو اور مسلمان کی جنگ نہ بنائی جائے، کیونکہ وہاں پہ بھی مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے اور یہاں پہ بھی ہندو اور دیگر اقلیتی برادریاں خوش و خرم طریقے سے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ رہ رہی ہیں۔ پھر کہتے ہیں جنگ اچھی چیز نہیں ہوتی، مگر آپ مسلط کریں گے تو پھر ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد صاحب اور ان کی ٹیم آپ کو جواب دینے کے لیے تیار رہے گی، مقابلے کے لیے تیار رہے گی۔ پہلے آپ کریں گے تو پھر چناؤ ہم پہ چھوڑ دیں کہ چناؤ میں تو آپ ویسے بھی تناؤ میں آ جاتے ہیں، اور یہ تناؤ کہیں آپ کے مستقبل کے چناؤ کو نہ لے کر ڈوب جائے۔ کیا ہوگا آنے والے دنوں میں؟ تناؤ برقرار رہے گا یا چناؤ میں کچھ حاصل ہوگا مودی جی کو؟ اس سب کو دیکھتے رہنے کے لیے جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن دبائیے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن اور کانٹینٹ ملتا رہے۔ اپنی رائے کے لیے کمنٹس میں اظہار کیجیے۔ ملتے ہیں کسی نئی ٹاپک، نئی بات کے ساتھ بہت جلد۔ جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔